اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھروں سے خانہ کعبہ کی دیوار بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کو تعمیر کر رہے تھے۔ جب خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، خانہ کعبہ کو بنایا جا رہا تھا، دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لا لا کر دے رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، مثال کے طور پر جیسے یہاں پر آپ زمین کے اوپر دنیا کے اندر ہمارے یہاں پر جب مکان تعمیر ہوتا ہے، ایک مستری مکان بناتا ہے، اس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے، اس کا قد ہوتا ہے، جب وہ دیواریں تیار کر رہا ہوتا ہے، جب وہ نیب ڈالتا ہے، اس وقت وہ کوئی بلند چیزیں نہیں رکھتا، ایسی چیزیں نہیں رکھتا کہ جس کے اوپر چڑھ کر میں بنیادیں ڈالوں۔ کیوں؟ وہ جگہ جو ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے قد کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ بنیادیں ڈالتا ڈالتا، دیواریں کھڑی کرتا کرتا، جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہاں تک وہ دیواروں کو تعمیر کرتا ہے۔ جب وہ دیواریں اس کی ہائٹ سے، اس کے قد سے بلند ہونے لگتی ہیں تو پھر وہ کہتا ہے لیاؤ بھی ہن پیڑ لانا جو پھٹے لے کے آؤ، ہے پھٹے لے کے آؤ، رسوں سے بانسوں سے پھٹے لگا کر باندھے جاتے، پیڑ تیار کیا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بلندی جاتی ہے دیوار کی، اسی حساب سے پیڑ کو اونچا کیا جاتا ہے تاکہ بآسانی دیوار تعمیر کی جا سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، دیواروں کو تعمیر کر رہے تھے، اب اس وقت پیڑ کہاں سے آنا تھا؟ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے، جیسے جیسے وہ دیواریں بلند ہوتی تھی اسی طرح سے وہ پتھر بھی بلند ہونا شروع ہو جاتا تھا، اسی طرح سے وہ پتھر بلند ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی اس کے مطابق جب دیوار بلند ہونے لگتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر اونچا ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بآسانی اس دیوار کو تعمیر کرتے رہتے تھے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے، جب وہ بلندی کی طرف دیواریں پہنچتی تھی تو وہ پتھر بھی بلند ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا گیا، بن گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پھر دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، یعنی سر کو جھکانے والا، گردن کو جھکانے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اے رب ہمارے بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے، ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں پختہ علم سکھائے، تیری کتاب کا
اور انہیں خوب ستھرا صاف فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یعنی بیت اللہ کو میں نے بنا دیا ہے، اے مالک تیرے حکم سے میں نے تیرے گھر کی تعمیر فرما دی ہے، اب اگر آباد کرانا چاہتا ہے تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو قیامت تک کے لیے کعبہ شریف آباد ہو گیا۔